سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال ہے اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل میں سجیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کنکریاں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس آیات کو یاد کیا اور گھر تشریف لے آئے۔ سوال ہے حساب قبر کس نبی سے شروع ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توسیع کب کی؟ جواب ہے 28 ہجری میں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے بابلی قوم کے لیے تھی۔ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ کرنے والے 14 سرداروں میں سے کتنے جنگ بدر میں مارے گئے؟ یاد رہے 3 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ 11 سردار جنگ بدر میں مارے گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے 7۔ سوال ہے کس سورت کو 10 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال ہے کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تیار کی؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری نے بغلی قبر تیار کی۔ کون سی انجیل صحیح انجیل کے قریب سمجھی جاتی ہے؟ انجیل متی۔
سوال ہے مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ سوال ہے ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے جزیرہ مواصل کے رہنے والے۔ سوال ہے ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابن سینا۔ ایک انسانی جسم میں کتنے مسام ہوتے ہیں؟ ایک انسانی جسم میں تقریباً 25 لاکھ مسام ہوتے ہیں۔ سوال ہے تازہ ترین اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کہاں ہوئی ہے جہاں کشمیر اور فلسطین کے بارے میں مؤثر فیصلے کیے گئے؟ جواب ہے سوڈان میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس سے دھویا جاتا تھا؟ آب زمزم سے دھویا گیا۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ 13 دن تک جاری رہی۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب ہے ابو لہب کا۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟
واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی گھر میں رکھنا جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے، یہ بالکل بے اصل اور من گھڑت بات ہے۔ لہٰذا ان بے بنیاد باتوں پر توجہ دینے کے بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے جو اذکار وظائف بتائے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس نبی کو علم نے قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ سوال ہے لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5۔ نماز با جماعت پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں۔ یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پھیلا دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے یہ کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے؟ ام جمیل زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا پھیلاتی تھی۔ یہودی روایت کے مطابق ذوالکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کے پتے کھائے؟ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دستی کی وجہ سے کیکر کی پھلیاں اور پتے بھی کھائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہم 7 آدمی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا کھانا سوائے کیکر کے پتوں یا پھلیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت کس سورۃ مبارکہ میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ حجر میں۔ سوال ہے پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیمم کے ساتھ کون کون سی عبادتیں جائز قرار دی گئی ہیں؟ فرض، نفل، نماز جنازہ، سجدہ تلاوت اور تلاوت قرآن پاک۔ جن بادشاہوں نے تمام دنیا پر حکومت کی ہے ان کے نام بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نصر اور نمرود نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی تو کس جانور نے نگل لی تھی؟ مچھلی نے نگل لی تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے انجیلیں کتنی لکھی گئی؟ جواب ہے 75۔
سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ سوال ہے عالمگیر نبوت کس کی ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ قیامت کے قریب نیک آدمی کی کیا نشانی ہوگی؟ لوگ سراہ زنا کریں گے، اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا جو زانی کو نصیحت کرے گا ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ غزوہ بنو نذیر کے دوران شراب مکمل حرام ہوئی۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ لباس کو کس طرح پہننے سے دولت قریب آتی ہے؟ پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ و حاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ حوالہ 7 میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس
اس نے شرک کیا، پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجات ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے، تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے کھو دی؟ جواب ہے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، اصطلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے ازواج مطہرات۔ 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔ سوال ہے، 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ سوال ہے، جب ہر چیز کا سایہ اپنے قد کے برابر ہے تو کس وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے یا جا سکتی ہے؟ جواب ہے نماز ظہر کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ 10 لوگوں کو۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس حواری نے گرفتار کرایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے یہودا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا تھا؟ یہ کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے۔ سوال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا کون تھا جس کے نام سے قرآن پاک میں سورت بھی موجود ہے؟ جواب ہے ابو لہب۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے۔ جواب ہے الحیوان۔ قربانی کے لیے بکری، گائے اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکری 1 سال، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟
खड़े होकर जिमा करने से फालिज हो सकता है। सवाल है, क्या मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज है? जवाब है जी नहीं, वो जुम्मे की जगह नमाज ज़ोहर अदा कर सकता है। मरने के बाद काफरों की रूहें कयामत तक किन 4 जगहों पर रहेंगी? मरने के बाद काफरों की खबीस रूहें कयामत तक इन 4 जगहों पर रहेंगी। उनके मरघट या कब्र पर, चाहे बरूत में कि यमन में एक नाला है, पहली से 7वीं जमीन तक और बास की सबसे नीचे सज्जीन में, ये रूहें मुकम्मल कैद होंगी और इन्हें कहीं आने जाने का कोई इख्तियार नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें बुरे खात्मे से महफूज रखे, आमीन। वो कौन से 2 साहबजादे हैं जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ सरगर्म हुए? मोहम्मद बिन अबी बकर और मोहम्मद बिन अबी हुजैफा।